بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے پاس ایمان جیسی دولت ہے تو دعا کرو کہ اللہ اس پر قیامت تک قائم رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوف اس بات کا نہیں کرتا کہ میری امت کمزور پڑ جائے گی یا پھر ان کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، اور نہ خوف اس بات کا کہ وہ بھوکی مرے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف ہے تو صرف اس بات کا کہ کہیں ان کا یقین کمزور نہ پڑ جائے، کیونکہ یاد رکھیے اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہ ہو تو کوئی بھی بندہ مسجد میں نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کا دین چلتا ہے۔ پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز کو قائم رکھنا، مشکل ہے اس کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مت کہا کرو یا اللہ تو چاہے تو دے گا، تو چاہے تو نہ دے گا، بلکہ یہ کہا کرو کہ یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے تو ہی دے گا، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تمہارا یقین کامل ہوگا اس سے کہیں زیادہ تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا۔ بس تم یقین رکھو اپنے خدا پر اور یہ مت سوچو کہ وہ کہاں سے دے گا، کیسے دے گا، کیونکہ میرا اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں۔ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہوتی ہے، اور قرآن مجید کو صرف اپنے گھر میں بند کر کے مت رکھو، اس کو روز پڑھو۔ اگر آپ سب قرآن مجید کو پڑھتے ہو، آپ نے پڑھا ہے، تو اس میں ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور چاروں طرف ان کے دشمن ہی دشمن ہیں۔ جادوگر بلائے گئے، سانپ چھوڑے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں صرف ایک ڈنڈا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ پر یقین کرتے ہوئے کہا، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ پھینک دو اپنا عصا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنا کسی سوال جواب کے اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے پھینک دیا عصا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے اپنے رب پر، یہ میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، اپنا ڈنڈا ڈال دیا، تو میں نے اس ڈنڈے کو اژدہا بنا دیا۔ اپنے رب پر بھروسہ کیا تو اس کا کام دیکھو، کمال دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سمے فرعون کے ڈر سے چھپ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک صندوق میں بند کر کے دریائے پانی میں بہا ڈالا، اور پھر اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرا دی۔ یہ ہے یقین اپنے رب پر۔ قرآن مجید کو پڑھو، بند کر کے مت رکھو۔ قرآن مجید میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی اور کہنے لگی کہ جناب پانی چاہیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ مارو اپنا ڈنڈا اس پتھر پر۔ اگر کوئی اور ہوتا تو سوچتا کہ پتھر پر ڈنڈا مارنے سے کیا ہوگا، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا اپنے رب پر، اور مارا اپنا ڈنڈا ایک پتھر پر، اور اس پتھر پر ڈنڈا مارتے ہی پانی نکل گیا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں، تم یقین کر کے تو دیکھو اپنے اللہ پر۔ اللہ کہتا ہے، نماز پڑھو میں روزی دوں گا، اور تم کہتے ہو کہ سوچتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، تم پھر کہتے ہو کہ ہاں دیکھتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے، اس کے عصے سے اتنی بڑی بڑی کرامتیں ہوئی ہیں۔ اسی میں ایک واقعہ اور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی فوج لگی ہوئی تھی تو آگے دریائے نیل سمندر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کروں، اب کہاں جاؤں، پر ان کو اللہ پاک پر یقین تھا۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ مارو اپنا ڈنڈا پانی پر۔ پہلے ڈنڈا مارا پتھر پر تو پانی نکل گیا، اور اب حکم آیا کہ مارو اپنا ڈنڈا پانی پر، تو 12 راستے جاری ہو گئے، 12 چشمے جاری ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اسی دریا نیل کے راستے سے نکل گئے، اور ان کے پیچھے جو فرعون اور اس کی فوج لگی ہوئی تھی وہ بھی اسی سمندر کے راستے سے نکلنا چاہتی تھی، پر اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے
اس نے اس راستے کو پھر سے دریائے سمندر میں بدل ڈالا، اور جو فرعون تھا وہ اسی سمندر میں بہہ گیا۔ کیونکہ جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے، ایمان کی دولت جب اللہ دیتا ہے کسی کو، تو ہماری نجات خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے، اور جو اس بات پر یقین کر لے تو اس پر نماز بوجھ نہیں رہتی، بلکہ وہ نماز نہ پڑھے تب اس پر بوجھ رہتا ہے، اور قرآن مجید روح کا ساتھی بن جاتی ہے، اور عبادت، پرہیزگاری اور پھر ایک سنت چھوٹنے پر بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے جب کسی کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ ایمان لاؤ تو ایمان پر ڈٹ جاؤ، مسلمان بنو تو اپنے اوپر فرض چیزوں کو اچھی طرح سے قائم کرو۔ پھر یہ جو کمزوری ہوتی ہے کہ ہاں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، آج نہیں کرتا، کل کروں گا، ابھی سوچتا ہوں، نماز شروع کروں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر دین ضروری ہے، اپنے رب پر یقین ضروری ہے۔ اگر کچھ مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو، کیونکہ وہ ہی دے گا، وہ ہی دینے والا ہے۔ ایمان لاؤ تو ایمان پر قائم رہو، پھر یہ مت سوچو کہ وہ کیسے دے گا، کہاں سے دے گا، بس یقین رکھو اپنی اللہ پر، بے شک وہ سب کا مالک ہے۔ تو گائز، آج کی ویڈیو آپ کو یہ کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا، چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر لینا، اور آپ سب اپنا پیار اور سپورٹ ایسے ہی بنائے رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی میں لیتی ہوں الوداع، آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔